دا لیڈر اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نسب اسلامی تاریخ میں ایک عظیم خاندان سے ہے۔ ان کے والد زید بن حارثہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیارے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اتنا قریب تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اور ان کے والد زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی کمزور تھی۔ آپ نے ایک آخری حکم دیا کہ ایک فوج تیار کی جائے جو رومن امپائر کے علاقے میں جائے، یہاں زید بن حارثہ کو شہید کیا گیا تھا۔ جب فوج تیار ہوئی تو اس کا لیڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 ایئرس تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے کہ صرف 18 سال کا لڑکا اتنے بڑے بڑے صحابہ کے اوپر، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اجمعین جیسے صحابہ بھی آپ کی لیڈرشپ میں تھے۔ فوج تیاری تھی روانگی کے لیے، لیکن اچانک ایک خبر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ لوگ خاموش تھے، صحابہ کی آنکھیں نم تھی۔ وہی انصار ایک خلیفہ چننے میں لگے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر فوراً وہاں پہنچے اور کہا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے۔ پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ اس دوران لوگوں نے کہا کہ فوج کو روک دیا جائے کیونکہ مدینہ کو فوج کی ضرورت ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس فوج کو کبھی نہیں روکوں گا جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ فوج مدینہ سے رومن امپائر کے علاقوں میں گئی، یہاں زید بن حارثہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس فوج کا مقابلہ کسی چھوٹی فوج سے نہیں تھا۔ سامنے دنیا کی اس وقت سپر پاور تھی، لیکن رومن امپائر نے اپنے پیر پیچھے کر لیے، اور اس طرح اسامہ بن زید کو فتح حاصل ہوئی بنا کسی جنگ کے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں، ایک مثال ہے۔